علی و اولاد علی صلوات. امام زمانہ پر بلند ترین صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین والمجرمین المخاطب بالطہ والیاسین النبی المؤید والرسول المصدق ابو القاسم محمد. فرزند ابو طالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب سید الوسیل فاتح باب خیبر قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر قال فی شانہ ضربت ولی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ثم الصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين المظلومين المسلمين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. درود پڑھ دیجیے. محمد محمد. آپ لوگ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے آگے ہو جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل جائے. تمام ہم اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس تک ہم کرنے والوں کی رسائی نہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقلوں کو اتنی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں. اس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے شمار نہیں کر سکتے، نہ اس کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے. اس کی کوئی حد معین نہیں. اس کی نعمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں. اس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں، نہ اس کی عبادت سے کسی کو آڑ ہے. ہمارا لاکھ لاکھ درود و سلام ہے محمد و آل محمد پر، کہ جن کی محبت میں دنیا کو خلق کیا گیا. خود اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو اے محمد و آل محمد میں نے آپ کو خلق کیا. اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے ہمیں امت محمدی میں ولایت پر قائم رکھا. اللہ اپنے کتاب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. دیکھیں، ہم کسی سے مانگتے ہیں ایک بار تو دوسری بار مانگتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے. کوئی نہیں کہتا کہ بھائی ہم سے بار بار مانگو، لیکن اللہ خود ارشاد فرمایا جس نے ہمیں بغیر مانگے اتنی نعمتیں عطا کر دی کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم گن نہیں سکتے ان چیزوں کو. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے ہماری نعمتیں ہمارے لیے نعمتیں اتار دی. ہمارے ماں باپ کی صورت میں، ہمارے رشتے داروں کی صورت میں ہمارے لیے پہلے سے غذا مہیا کر دی، پہلے سے ہوا چلا دی، پہلے سے زمین بنا دی، پہلے اتنی نعمتیں دے چکا ہے، لیکن کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اور آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادتوں کا مغز دعا ہے. دعا عبادتوں کا مغز ہے. مغز کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم کوئی فروٹ کھائیں، ڈرائی فروٹس کھائیں، اس کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو اتارا جاتا ہے تو جو اندر سے برآمد ہوتا ہے، جو ہم کھاتے ہیں، جو ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مغز. اسی کو مغز کہتے ہیں.
تو جو ہماری عبادتیں ہیں اس کا جو حاصل ہے وہ دعا ہے. ہم نماز کو اگر غور سے دیکھیں کیا پڑھ رہے ہیں ہم نماز میں، سب دعا ہے. ہمیں امام نے معصومین نے بہت تلقین کی ہے دعاؤں کی، کہ دعاؤں کی بہت تلقین کی اور بتایا ہے کہ دعا مانگی کیسے جائے، کس طرح سے دعا مانگی جائے کہ دعا قبول ہو. بہت تلقین کی ہے اماموں نے اور ہمیں طریقہ بتایا ہے. امیر المومنین کی دعائیں تو میں سب پڑھتے ہوں گے، اس میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے دعا مانگو. امام سجاد کی صحیفہ کاملہ میں سب پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، بڑی بڑی دعائیں، ہر طرح کی دعائیں، اور دعائیں فن سب نے پڑھی ہوگی. اس میں مولا ہمارے آئمہ بتا رہے ہیں کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے اور دعا کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. اچھا، اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کب سے دعا مانگ رہے ہیں، قبول ہی نہیں ہوتی. میرے امام فرماتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے جو دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے دعا قبول نہ ہونے کی جو ہم نہیں جانتے. ظاہر ہے ہم سے زیادہ بہتر اللہ جانتا ہے کہ ہماری بہتری کس میں ہے. تو ہم بس صرف ایک شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن ہمارے اعمال ہمارے ہاتھوں میں پیش کیے جائیں گے تو ہم اپنے اعمال دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے کہ ہم کہیں گے ہم نے تو یہ کام اتنے اچھے کام انجام ہی نہیں دیے، ایسا کب ہوا، اتنے کام ہمارے اعمال میں آ گئے. تو فرمایا جائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوئی، ان کی جگہ یہ تمہیں اجر و ثواب ملا. اس وقت مومن سوچے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی تو آج مجھے اس کا اجر و ثواب بھی مل جاتا. اتنا اجر و ثواب دعا کا رکھا ہے. امام فرماتے ہیں کہ دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک لقمہ حرام بھی آپ کے معدے میں اترا، پورے کھانے کی بات نہیں کری، ایک لقمہ حرام کا آپ کے معدے میں اترا تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. 40 دن تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور اس میں اگر پوچھا گیا علماء سے کہ اگر بھائی جان بوجھ کر کیا گیا یا لا علمی میں کھا لیا گیا، پتہ نہیں تھا کہ یہ نہیں تھا، کہ نجس تھا یا حرام تھا، کھا لیا گیا، تو اس میں بھی علماء کا بیان ہے کہ اگر جان بوجھ کے کھایا گیا تو گناہ بھی ہے اور عذاب بھی ہے، یعنی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہے. اور اگر لا علمی میں کھایا گیا ہے تو بھی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہے. گناہ نہیں ہے کیونکہ لا علم تھا، لیکن 40 دن تک جب بھی دعا قبول نہیں ہے. کہا کہ فرشتے اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ جب وہ دعا لینے آتے ہیں تو وہ قریب نہیں آتے جب تک 40 دن تک اس کے جسم سے وہ ایک لقمے کا اثر غائب نہیں ہو جاتا، اثر ظاہر نہیں ہو جاتا جب تک فرشتے قریب نہیں آتے اس ایک لقمہ حرام کا. اتنا سخت ہے ہمارا حلال. تو دعا کے لیے ضروری ہے کہ کہا جاتا ہے نا کہ اپنے کھانے پہ بہت زیادہ نظر رکھیں کہ کس وقت ہم کیا کھا رہے ہیں، نجاست کی حالت میں تو نہیں ہے. باہر کی چیزوں کے لیے بھی اس لیے کہا جاتا ہے، باہر جاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ حلال چیز بھی ہے یا نہیں، کوشش کرتے ہیں پورا دیکھنا. یہاں پہ تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جو دوسرے ممالک میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ تھوڑی پریشانی ہوتی ہے حلال اور حرام چیز. اس کے علاوہ امام نے فرمایا قطع رحمی دعاؤں کی کو مقبول نہیں ہونے. قطع رحمی کیا؟ آپ کے رشتہ داروں سے آپ کا میل ملاقات نہیں ہونا ہے. آپ کو کہتے نا ہمارا چھٹاؤ ہو گیا، آج کل تو بہت زیادہ ہے، عام چیز ہے. کہا اپنے خونی رشتہ داروں سے، بہن بھائی، کون کون سگے رشتہ دار جو خونی رشتہ دار، سگے بہن بھائی اور ماں باپ کے سگے بہن بھائی اور ان کے بچے جیسے چچا، ماموں، تایا، پھپھی، خالہ، یہ آپ کے خونی رشتہ دار ہیں. ان سے قطع رحمی، ان سے قطع تعلق دعا کو قبول نہیں ہونے دیتا. علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کا تو اتنا زیادہ گناہ ہے کہ اگر مومنین کی پوری جماعت ہے اور وہ عبادت کر رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے، لیکن اس میں اگر ایک یا دو بندے بھی وہ ہیں جنہوں نے قطع رحمی کیا ہوا ہے تو اس پوری جماعت کی دعا قبول نہیں ہوتی. اتنا بڑا گناہ ہے قطع رحمی کا، دعا قبول نہیں ہوتی. اور یہ تو سگے رشتہ دار میں نام لیا، لیکن ماں باپ خون کا رشتہ نہیں ہے، ان کا رتبہ اس سے بھی زیادہ بلند ہے. ماں باپ کا رتبہ بہت زیادہ بلند ہے. کہا دعا قبول کرنے کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو جائے آپ کی تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کریں.
چاہے وہ زندہ ہو یا زندہ نہ ہو، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کریں، اس کے بعد آگے اپنے لیے دعا کریں۔ جب تک دعا مقبول نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، ماں باپ کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایک جوان صحابیہ 30 سال کی عمر تھی، نام اتنا کوئی مقبول نہیں ہے ان کا، کہ وہ حالت نزا میں ہے لیکن ان کی جان نکل نہیں رہی، جان کرنے کی حالت میں جو کہا جاتا ہے، کہا ان کی جان نہیں نکل رہی۔ تو رسول اللہ نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ رسول اللہ گئے، اتنی بڑی بات ہے کہ رسول خود اس کے پاس جا رہے ہیں، جان کرنے کی حالت میں ہے وہ شخص۔ رسول اللہ اجازت لے کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک ضعیفہ پاس کھڑی ہے۔ رسول اللہ نے سرہانے بیٹھ کے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ اب اس شخص نے کوشش کر رہا ہے لیکن منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ نے پھر فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس نے پھر کوشش کی لیکن الفاظ منہ سے ادا نہیں ہوئے۔ تیسری دفعہ پھر رسول اللہ نے فرمایا، لیکن اس کا پورا بدن لرز گیا لیکن الفاظ ادا نہیں ہوئے۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ جو ضعیفہ کھڑی تھی اس نے کہا ہاں میں اس کی ماں ہوں۔ کہا کہ آپ اس سے ناراض ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں 5 سال سے اس سے ناراض ہوں اور ہمارے درمیان بات چیت بند ہے۔ آج مجھے پتا چلا تھا کہ اس کی حالت خراب ہے تو میں اس کی وجہ سے آ گئی، لیکن 5 سال سے میں نے اپنے بیٹے سے اور میرے بیٹے نے مجھ سے بات چیت نہیں کی۔ تو رسول خدا نے اس عورت سے فرمایا، اس ضعیفہ سے کہا کہ آپ اسے معاف کر دیں تاکہ اس کے اوپر یہ جو مشکل وقت ہے اس کا یہ ٹل جائے اور اس کی موت اس پر آسان ہو جائے۔ تو اس ضعیفہ نے کہا کہ رسول خدا کے کہنے پر میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ پھر اس دن کو رسول خدا نے کہا کہ اب پڑھو لا الہ الا اللہ، تو تم پاس آگے ادا کر دیا لا الہ الا اللہ۔ کہا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں دیکھتا ہوں کہ ایک سیاہ لبادے میں شخص ہے میرے سامنے۔ کہا وہ اب ایک دعا تعلیم دی، رسول ہے نا رحمت اللہ علیہ، اس وقت میں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک دعا کہا کہ یہ دعا پڑھو، اور عربی میں ترجمہ آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دعا پڑھو کہ اے اللہ تو چھوٹے چھوٹے سے اعمال کا بھی بڑا ثواب دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے اعمال کو بھی قبول کرتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب اس شخص نے یہ کہا تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اب بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا اب وہ جو سیاہ شخص تھا نا، جو سیاہ لبادے میں شخص تھا جس سے مجھے ڈر لگ رہا تھا، وہ دور ہو گیا، اور ایک سفید لباس میں نور کے لباس میں ایک ہے جو میرے قریب آ گیا۔ رسول اللہ نے کہا پھر اس دعا کو دہراؤ۔ اس شخص نے پھر اس دعا کو دہرایا۔ وہ کہا اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا اب جو وہ شخص تھا وہ مجھ سے بالکل دور ہو گیا اور اب میرے سامنے وہ شخص ہے جو سفید لباس میں ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، میری وجہ سے وہ تجھ سے دور تو کھڑا ہو گیا تھا لیکن تیری ماں نے تجھے معاف نہیں کیا تھا تو وہ تجھے چھوڑ کے نہیں جا رہا تھا، لیکن اب جب کہ تیری ماں نے تجھے معاف کر دیا اور تو نے اس دعا کو پڑھ لیا تو وہ شیطان بھاگ گیا اور جو یہ نور کا فرشتہ ہے وہ تیرے قریب آ گیا۔ درود پڑھ دیجیے۔ تو دعا کا بہت زیادہ ہمیں تلقین کی گئی ہے دعا کی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے لیے خود سے اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو آپ دوسروں سے کہیں، کہا نا ایسے زبان سے دعا کرو جس سے تم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ سنا ہے نا؟ تو بھائی ہم نے اپنی زبان سے تو بہت گناہ کیا، ہم نے دوسرے کی زبان سے گناہ نہیں کیے، اس لیے دوسرے کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ خاص طور پہ ماں کی دعا بچے کے حق میں بہت زیادہ مقبول ہوتی ہے، بہت زیادہ، کیونکہ جتنی تڑپ ماں کے دل میں ہوتی ہے بچے کے لیے اتنی تڑپ انسانوں میں کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ ہاں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے بندے سے، لیکن جو تڑپ ماں کے دل میں ہوتی ہے اولاد کے لیے وہ کسی کے دل میں نہیں ہوتی، اس لیے ماں کی دعا بہت مقبول ہے۔ اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے، پہلی دعا اس وقت کی جائے، دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی بھی ائمہ کے حرم میں
دعا قبول ہوتی ہے. قبہ حسین، مولا حسین کے حرم میں جو گنبد ہے اس کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے. مقبول دعا کہا ہے وہاں جا کے پہلی دفعہ جو جائے 3 دعا کرے، 3 دعا مقبول ہے وہاں پہ. پھر روز جا رہا ہے، جتنی دفعہ جا رہا ہے 1 دعا تو قبول ہے اس قبے کے نیچے. لیکن پہلی دفعہ جو جاتا ہے اس وقت اس کی 3 دعا قبول ہیں. اور مجلس حسین کو تشبیہ دی گئی ہے قبہ حسین. کہا گیا ہے کہ مجلس حسینی کی مثال قبہ حسینی کی طرح. تو یہاں بیٹھ کے بھی دعائیں کیا کریں کیونکہ یہ مثال ہے قبہ حسینی. یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا مجمع ہے، مجلس سے سنتے ہیں کہ بیویاں آتی ہیں، ملائکہ آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، سب آتے ہیں اس فرش پہ. سب جانتے ہیں اس بات کو. کیا پتا کس کے پہلے میں کون سی بیوی بیٹھی ہے. فرش پہ ہاتھ رکھ کے ضرور دعا کیا کریں. خاص طور پہ جس وقت آپ پہ گریا زیادہ تاری ہوگا اس وقت دعا کیا کریں کہ بیوی اس دعا کو جو آپ کی بہت ایسی دعا ہو وہ قبول ہو. ایک چیز اور یاد ہے، وہ بھی بتا دوں کہ امام فرماتے ہیں کہ دعا سے پہلے صدقہ دے دیں. صدقہ دے کے جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی. صدقہ دے کے دعا زیادہ جلدی قبول ہوگی. تو آج 7 محرم، آج وہ دن ہے. آج کے دن اہل حرم پر پانی بند کر دیا. ہم وہاں سے تھوڑی دور چل کے آتے ہیں. گرمی ہے نا، اتنی گرمی نہیں ہے جتنی کربلا میں تھی، اس سے آدھی بھی نہیں ہے. ہمیں پانی کی حاجت ہوتی ہے. ہم اسے پانی پی لیں، پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں، ہمیں فوراً پانی چاہیے. اور کربلا میں گرمی، بچے 7 محرم سے پانی بند. خیمہ حسینی سے التش کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی. سب کو اجازت ہے نہر فرات سے پانی پینے کی. ہر ایک کو اجازت ہے. کوئی عیسائی ہو، کوئی مجوسی ہو، کوئی نصرانی ہو، سب کو اجازت ہے. لیکن آل رسول کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پانی پی سکے. آل رسول کو پانی دینے کی اجازت نہیں ہے. ایک بوند پانی نہیں جانا چاہیے حسین کے خیام میں. حسین کے بچوں کو پانی دینے کی اجازت ہی نہیں ہے. 7 محرم کا دن حضرت قاسم سے منسوب ہے. کون ہے یہ قاسم؟ قاسم حسن کی یتیم ہے. قاسم بہت نازک شہزادہ ہے. یہ 13 سال کی عمر ہے. کم سے تو حضرت محمد بھی تھے نا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ گھرانہ حسین کا گھرانہ ہے. وہ گھرانہ ہے جہاں سے اسلام پھیلا ہے، جس نے بتایا ہے کہ یتیم کے ساتھ کس طرح شفقت کی جاتی ہے. حضرت قاسم یتیم حسن ہے. کبھی کسی کی گود میں، کبھی کسی کی گود میں. اتنے ناز و اندام سے پالا گیا ہے اس شہزادے کو کہ پاؤں زمین پہ نہیں رکھنے دیا جاتا کہ یہ یتیم حسن ہے، حسن کی شبیہ ہے. بہت ناز و اندام سے پالا گیا ہے قاسم کو. اور شب عاشور جب محضر پڑھا جا رہا تھا تو حضرت قاسم مولا کے پاس آئے. کہا بابا، کہا چچا کیا میرا نام بھی محضر نامے میں شامل ہے؟ 13 سال کے ہیں، میرا نام بھی چچا شامل ہے. حسین نے صرف بچے کے چہرے کو دیکھا. کہا اے قاسم، موت کو کیسا پاتا ہے؟ جواب سنیے. وہ 13 سال کا بچہ کہتا ہے کہ میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. اے موت، تجھ کو شہد سے تعبیر دے دی. قاسم سے پہلے تیرا کوئی ذائقہ نہ تھا. موت کو تعبیر کیا کس سے؟ شہد کے. صحیح ہے؟ تو وہ ہے قاسم. معرفت کیا ہوگی اس 13 سال کے بچے کی؟ معرفت کیا ہوگی؟ جب صبح ہوئی ہے نا، دیکھا کہ اصحاب شہید ہو رہے ہیں. اصحاب کے بعد اقربا کی باری آئی. قاسم بار بار جاتے، چچا مجھے اجازت دے دیں. چچا اجازت نہیں دیتے. کیسے اجازت دے دیں؟ تم حسن کی اولاد ہو بیٹا. میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو اپنے بھائی کو یاد کرتا ہوں. کیسے اجازت دے دوں؟ فرمایا قاسم بیٹا میں اجازت نہیں دے سکتا. بی بی ام قربا کو ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، تڑپ گئی. کہا شہزادی زینب، مجھے لگتا ہے کہ یہ قاسم کے رونے کی آواز ہے. بیوہ ماں ہے نا، بیٹی کی آواز کو پہچان گئی. کہا بیٹا شہزادی، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا قاسم رو رہا ہے. دو وقت زینب پہ بہت کٹھن تھے. جب ماؤں نے سوال کیا زینب جواب نہ دے سکی. ایک وہ وقت تھا جب بعد حسین شمع سکینہ کے تماچے لگا رہا تھا
और अम्माम हसरत से ज़ैनब को देखती थी और कहती थी ज़ैनब मेरी बच्ची। ज़ैनब कुछ ना कर सकती थी, हाथ पर से कुछ बंधे हुए थे, सिर्फ गाजी के सर को देख के रह जाती थी। अब उम्मे परवा ने कहा बीबी मेरा कासिम है। बीबी बाहर गई, देखा कि सालों पर सर रख के कासिम रो रहे हैं। कासिम को लेके अंदर आई, सीने से लगाया, बेटा कासिम क्या वजह है, रो क्यों रहे हो? कहा फूफी अम्मा सुबह से चाचा के पास जाता हूँ, कहता हूँ मुझे मरने की इजाजत दे दे, मुझे इजाजत नहीं देते। ज़ैनब खामोश हो गई, क्या जवाब दे हसन की निशानी को कैसे कैसे कि मैं इजाजत दिलवा देती हूँ। परवा को कुछ ख्याल आया, कहा कासिम अपने बाबू से ताबीज खोल कर दे दो। ताबीज खोल कर दिया, परवा ने ताबीज को खोला, पढ़ा, हसन की तहरीर सामने आई, लेकर पढ़ा। कासिम को हुसैन की सिफ्त चली। जब हुसैन ने परवा को आते देखा, अपनी जगह से खड़े हो गए। कहा भाभी अब खुद क्यों तशरीफ लाई, मुझे फरमा दिया होता मैं खिदमत में आ जाता। कहा भाई हसन आज अपने खर्च से आई हूँ। और ताबीज हुसैन के हाथ में दिया। भाई ने भाई की तहरीर को पढ़ा, लिखा था जब वो वक्त आए कि मेरा भाई गरीब हो जाए, लगा रह जाए, तो मेरी जानिब से कासिम को निसार कर देना। मौला हसन की तहरीर को देखकर मौला देर तक आंखों से लगाकर रोते रहे, जाने क्या क्या ख्याल आया होगा। अब कासिम को तैयार करना शुरू किया। जो सुना पहनाई जाती थी वो पूरी न आती थी। जरा किस लिए होती है, जिस्म को ढांपने के लिए, तीरों तलवार से बचाने के लिए, या गिर जाए तो घोड़ों की टापों से बचाने के लिए। कोई जरा कासिम को पूरी न आई। कासिम को रुखसत किया घोड़े पर बिठाकर। अब हुसैन घोड़े पर सवार है, बहुत परेशान है। हसन का लाडला जंग करने गया है। जैसे ही वहां से आवाज आई चाचा आखिरी सलाम कबूल करिए, कासिम घोड़े से गिरे। उजलत में हुसैन यहाँ से पहुंचे। जब वहां पर हुसैन को इस उजलत में आते देखा तो इधर के घोड़े उधर के घोड़े और एक कासिम का दो मामालिया है सिर्फ पूरे करबला में, दो मामालिया है। एक मौला हुसैन की जमाने याद हुई और एक मौला कासिम। और वो नाजुक है नाना जो जिंदगी में अरे घोड़ों की टापों से बर्बाद हो गया। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।